مجھے اچھی طرح یاد ہے شہنشاہ برطانیہ کے اعلان معافی کے بعد جب میں دوبارہ شاہجہاں پور آیا تب تم نے اسکول میں مجھ سے ملاقات کی تھی. تمہارے دل میں مجھ سے ملنے کی شدید آرزو تھی، لیکن تم مینپوری سازش کیس کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہتے تھے. اسکول میں پڑھنے والے ایک مسلم طالب علم کی زبان سے ایسی باتیں سن کر پہلے تو میں شک میں پڑ گیا تھا، اسی لیے تمہارے سوالات کے انتہائی لاپرواہی سے جوابات دیے تھے، جس کی وجہ سے تمہیں انتہائی تکلیف بھی پہنچی. اس وقت تمہارے دل کی جو کیفیات تھی انہیں میں تمہارے چہرے کے اتار چڑھاؤ سے صاف محسوس کر رہا تھا. ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ اشفاق کو انقلابی دستے میں شامل نہ کرنے کی وجہ آریہ سماج کے ایک خاص نظریے سے محرک تھی، جس کے لیے اشفاق کے خلوص، ایمانداری اور لگاؤ کو ابتدائی مراحل میں بسمل نے شک کی نظر سے دیکھا، لیکن شکوک و شبہات اور بے عزتی کی پرواہ کیے بغیر اشفاق اپنی کوشش میں لگے رہے. بسمل خود لکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود تم نے اپنی کوششیں ترک نہیں کی، پوری مضبوطی سے اپنے موقف پر جمے رہے. آخر کسی نہ کسی طرح موقع پا کر لکھنؤ کانگریس میں مجھ سے بات کر ہی دی اور ملاقات کا ذریعہ بنے بنارسی لال. اشفاق اللہ خان کہتے ہیں کہ ایک روز میں نے بنارسی لال سے کہا کہ مجھے بسمل کے پاس لے چلو، ان سے میری ملاقات کرا دو. گو کہ بسمل میرے بڑے بھائی کے ہم جماعت رہ چکے تھے. بسمل شروع ہی سے ایک خاص شخصیت رکھنے والے انسان تھے، کثرتی اور ہوشیار طالب علم تھے، عام طور پر مشہور بھی تھے. میں نے سوچا کہ بسمل سے ملوں، شاید ان کے پاس دوا مل جائے اور تسکین قلب کی کوئی صورت نکل آئے. غرض کہ ایک روز شاہجہاں پور میں ہی دریائے قنوج کے کنارے ایک جلسہ ہوا. اس جلسے میں بسمل نے مختصر سا لیکچر دیا تھا اور شروع میں یہ شعر پڑھا: بہے بہرے فنا میں جل یا رب لاش بسمل کی، کہ بھوکی مچھلیاں ہیں جوہر شمشیر قاتل کی. میں نے آمین کہتے ہوئے جواب دیا: جگر میں نے چھپایا لاکھ اپنا درد غم، لیکن بیاں کر دی میری صورت نے ساری کیفیت دل کی. اس جلسے میں نے بھی کچھ کہا تھا. غرض کی بنارسی لال نے ہم دونوں کا انٹروڈکشن کرا ہی دیا.